دو خبریں سامنے ہیں۔ ایک خبر تو یہ کہ پچھلے 2-4 سالوں میں ایک سال ایسا گزرا ہے جس میں کراچی کے صرف ایک ڈسٹرکٹ میں، صرف ایک ضلع میں، اور مجھ سے اس پر میڈیا والوں نے انٹرویو لیا، ایک ڈسٹرکٹ میں ایک سال میں 14,000 طلاقوں کا اور خلع کا کیسز اور مقدمات عدالتوں کے اندر آئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک خبر آئی ہے کہ پاکستان میں گزشتہ سال 1 کروڑ خلع کے کیسز عدالتوں کے اندر پہنچے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام فیملی سسٹم کا لمبردار دین ہے، اور ہمارے ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ مشرقی روایات میں، اس مہذب معاشرے میں، اور ہمارے اس مسلمانوں کے اس سوسائٹی اور معاشرے کے اندر جہاں اور الحمدللہ مایوسی سے بچتے ہوئے کئی خصوصیات، ایک یہ ہے کہ فیملی سسٹم محفوظ ہے۔ یہاں دادا کی عزت ہے، نانا کی عزت ہے، ماں کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرتا ہے پورا محلہ اس کو ٹوکتا ہے کہ دیکھو تم ماں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اور سلوک کر رہے ہو۔ تو فیملی سسٹم ہے، پھوپھی ہے، کزن ہے۔ جس ویسٹ اور مغرب کے معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں وہاں فیملی سسٹم کوئی نہیں ہے، وہاں نانی کوئی نہیں ہوتی، پھوپھی کوئی نہیں ہے، خالہ کوئی نہیں ہے، ان سے ملنے جلنے کا کوئی تصور نہیں ہے، ان کی خدمت کرنے، ان کے نان نفقہ، کھانے پینے، ان کی خدمت تواضع، ان کی عیالداری، ان کی تیمارداری، ان کی عیادت، اس کا کوئی تصور ویسٹ اور مغرب کے اندر، انگریزی فیملی، انگلش فیملی کے اندر ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ اسلامی معاشرہ، ہماری روایات، ہماری اقدار ہے، لیکن ان تمام اقدار کے باوجود اتنی بڑی تعداد کے اندر خلع کے کیسز کورٹس کے اندر پہنچ رہے ہیں، عدالتوں میں پہنچ رہے ہیں۔ اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، اس کا سب سے بڑا بنیادی سبب 2 چیزیں۔ نمبر 1 دین سے دوری، نمبر 2 صبر اور برداشت کا نہ ہونا۔ ٹالرنس نہیں ہے، صبر نہیں ہے، ذرہ برابر برداشت نہیں ہے۔ ایسی نوجوان بہنوں سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا کسی وقت اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے اپنی نانی صاحبہ اور اپنی دادی صاحبہ سے ملاقات کریں اور ان سے پوچھیں کہ ان کی شادی کن حالات میں ہوئی تھی، ان کی جوانی کی گزر بسر کس طرح سے ہوا کرتی تھی۔ پھر اپنی ماں سے پوچھ لیں، اگر دادی نانی موجود نہیں، ماں سے پوچھیں انہوں نے اپنے شروع اور ابتدائی دور کے اندر کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں، کیسی کیسی قسم پرسی کے اندر۔ آبا و اجداد میں سے کوئی وہ جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آیا، کوئی وہ جو سائیکل پر ساری زندگی گزارتا رہا، کوئی وہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، کچھ نہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو فٹ پاتھوں پر زندگیاں گزارتے تھے۔ آج اللہ رب العزت نے ان کو گھر دے دیے، آج اللہ رب العزت نے ان کو لگژری لائف دے دی، اور ماشاءاللہ گھر کے اندر سکون، غالیچے، قالین، صوفہ سیٹ، بیڈ، بستر، سہولتیں، سواریاں، موبائل فون، دنیا جہاں کی اللہ رب العزت نے سہولتیں غریب سے غریب گھرانے کو عطا فرما کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو آج کون سا وہ فیلئر ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی ساری طلاقیں ہو رہی ہیں؟ پہلے ان طلاقوں کا کوئی تصور نہ تھا، خلع کے یہ کیسز پہلے کورٹس اور عدالتوں کے اندر نہیں جاتے تھے۔ تو ایک بڑا سبب صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے طبیعتوں پر۔ بس اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا، ساس نے یہ لفظ کیوں کہا، میرے شوہر نے یہ لفظ کیوں کہا، اور مجھے یہ والا کام کیوں کرنا پڑ رہا ہے، یہاں میرے مزاج کے خلاف بات چل گئی ہے۔ پھر بات بات پر اپنی والدہ اور اپنے میکے والوں کو انوالو کرنا، موبائل فون کا غلط استعمال کرنا، اور ان کو ہر بات سے آگاہ اور مطلع کرتے رہنا۔ یہ وہ بنیادی خرابیاں ہیں کہ جن بنیادی خرابیوں کی وجہ سے ہمارا فیملی سسٹم اس وقت شدید خطرے کی زد کے اندر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک سبب عرض کیا ہے، دین سے دوری۔ دین سے دوری کا معاملہ کیا ہے؟ شرعی تعلیمات جو گھر کے چلانے کے حوالے سے ہیں، ہم نے ان تعلیمات کو سامنے نہیں رکھا۔ کمبائنڈ فیملی کے احکامات الگ ہیں، اور اگر آپ کی الگ مستقل فیملی، اس کے احکامات الگ ہیں۔ آپ نے اپنے والد کو بھی ٹائم دینا ہے، والدہ کو بھی دینا ہے، شادی ہو گئی ہے تو بیوی کو بھی دینا ہے۔ ایسا مخصوص متوازن منظم چیک اینڈ بیلنس کا معتدل سسٹم اور نظام آپ کو چلانا ہوگا، نہ والدین کی حق تلفی ہو، نہ بیوی اور بچوں کی حق تلفی ہو۔ تو اس چیز کو بطور دینی سائنس کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پوری ایک دینی سائنس ہے، اس لیے اس کا ایک پورا کورس ہونا چاہیے، تربیت اولاد کا، بیوی بچوں کے حقوق کا، والدین کے حقوق کا۔
اس کے حقوق اس کے فرائض ہیں، حقوق اور فرائض کا رشتہ کیا ہے، تو یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دین سے دوری اور دوسرا صبر اور ٹالرنس اور برداشت کا نہ ہونا، ان دو خرابیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دین داری، روحانیت، قرب خداوندی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ طبیعتوں میں صبر، طبیعتوں میں کنٹرول اور برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com